اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ محرم الحرام میں 7 کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں یا آپ محرم الحرام میں یہ 7 کام کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کریم آپ کو 7 کروڑ انعامات خود عطا فرمائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے لیے مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، پوری زندگی آپ کی بابرکت بن جائے گی، مال میں فراوانی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی آپ کو بچائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو دوزخ کے عذاب سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ لیکن ان ساری باتوں پر عمل کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کچھ بھی میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ اس وجہ سے ویڈیو میں آتے ہیں کہ ان کو کوئی وظیفہ مل جائے گا یا کچھ ایسی چیز ملے گی جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ تو اس کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہے۔ اگر یہ چیزوں سے آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ کی دوا جو ہے وہ جلد اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی کچھ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ جب وظیفہ انسان کرتا ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا، اب دوائی تو کھا رہا ہے کولیسٹرول کی لیکن چکنائی سے اجتناب نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیسے وہ دل کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی طرح سے جب کوئی وظیفہ یا کوئی عمل آپ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کریم نے بچنے کے طریقے آپ کو بتلائے ہیں یا جن چیزوں سے دور رہنے کے طریقے بتلائے ہیں یا ہلاک کر دینے والی چیزوں کے بارے میں اگر بتلائے ہیں، تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے وظائف یا ہماری وہ چیزیں ہمیں اسی طرح سے کام نہیں دیتی جیسے کہ بے احتیاطی کرنے پر ہماری دوائیاں ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ اس کو غور اور توجہ سے اینڈ تک سنیں گے، کیونکہ آپ اس پر عمل بھی کرنا چاہیں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کریم اس پر انعام و اکرام فرما دے، اس کی تمام تر خواہشات کو پورا فرما دے، رزق کی فراوانی اس شخص پر ہو جائے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آج کا جو عمل ہے ان 7 اعمال کے حوالے سے ہے جو آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ انسان جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جتنا مرضی وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، لیکن جب تک وہ اللہ کے دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسے رک نہیں جاتا، جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک مکمل مسلمان یا مکمل انسان بن سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمار بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جس میں میرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک شخص کا واسطہ ہے، یعنی صرف ایک شخص کے واسطے سے وہ مجھ تک پہنچی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور سنائیے۔ فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو سجدہ سے سر اٹھا کر عرض کریں گے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو ہم وہ کون ہیں جو ذرا سی عبادات کرتے ہیں، ذرا سے وظائف کرتے ہیں اور اکڑ کے بولتے ہیں کہ ہم تو بڑے وظیفے کر رہے ہیں، بڑی عبادت میں ہم مشغول ہیں اور ہم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کل ہی میری ایک سبسکرائبر سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے میسنجر پر مجھ سے رابطہ کیا، ان کا کہنا تھا، اب ان کا مسئلہ تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی، کسی کی پرائیویسی ہے لیکن بتانا نہیں چاہوں گی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی کو جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار بنایا ہو یا کبھی کوئی مکافات عمل میں آیا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی برا ہوا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں میں اتنے وظیفے کرتی ہوں، میں اتنی عبادات کرتی ہوں، تو اللہ جو ہے وہ بدلے کیوں نہیں لیتا ان لوگوں سے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ لیکن ان بہن کا خود کا
پہلے قصور تھا، انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تھا، اور میرا ان کو یہی کہنا تھا کہ جو آپ نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے، پہلے اس کا صلہ آپ کو ملے گا، پھر اس کے بعد جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ کریم اس کو بھی دکھائیں گے۔ بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے ساتھ مکافات عمل ہوتے دیکھا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا، یا آپ کو اللہ کریم وہ آنکھ عطا فرمائے جب آپ کو پتہ چلے کہ برا کرنے والے کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تو آپ بھی اس لائن پر لگیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کامل ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود اللہ کریم دکھائیں گے وہ تمام چیزیں، وہ تمام اللہ کے انعامات بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کہنا نہ ماننے پر اللہ کے عذاب بھی آپ پر نظر اللہ کریم کے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو بے شک اسی طرح سے آزمائش بھی ہوتی ہے، بے شک وہ جتنا مرضی چمک رہی ہو اس سورج کی طرح جو بے شک بہت روشن، بہت زیادہ تپش والا ہوتا ہے، لیکن جب بادل اس کے آگے آتے ہیں تو اس کی تپش بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ سورج کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ تو انسان کی امید، انسان کی آس اللہ تعالیٰ سے، اس کا اخلاص جو اللہ پر یقین ہے، وہ اسی بادل کی مانند ہے۔ آزمائش جتنی مرضی کڑی ہو، لیکن جب بادل آگے آتا ہے تو وہ آزمائش اس سورج کی تپش کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ان 7 باتوں پر آپ نے یقین سے عمل کرتے ہوئے اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں دکھانی، نہ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہونا ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنے زبان سے نکالیں، کیونکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری پکڑ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو آپ نے جو 7 چیزیں جو میں آپ سے ذکر کروں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اول یہ کہ آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ زبان پر جو ہے انسان کے معاملات کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، فضول گوئی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ کر اپنی زبان پاک کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لینا ہے۔ نمبر 1 پر آپ نے محرم میں تو ایک یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ دیگر علمی جو باتیں ہیں ان کو انسان کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کریم میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی جو دل میں بھی خواہشات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو ذکر میں مشغول ہے تو وہ تو دعائیں مانگ رہا ہے، نفلی عبادات کر رہا ہے، لیکن دوسرا وہ انسان جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اس کے قرآن کریم پڑھنے کے توسط سے، اس کی فضیلت سے میں اس کے دل کی خواہشات کو پورا فرماتا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے پیٹ کے معاملات میں، تیسرا، اپنے پیٹ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خوف آپ نے کھانا ہے۔ حلال اور پاکیزہ چیز کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، نہ اپنی اولاد کو کھلائیں، نہ خود کمائیں، اور نہ ایسا حرام جو ہے وہ نوالا اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں، نہ خود جو وہ حرام کھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں۔ اب آزمائش میں انسان کی سب سے بڑی کڑی آزمائش اس کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کا پیٹ ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے جب حلال حرام کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے اس کی نگاہ پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی سوچ پر اثر ہوتا ہے۔ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بے حیا ہوتے ہیں، ان میں حیا نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی اچھی پرورش کر رہے ہیں، بہت اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی ہے، ان میں شرم و حیا کیوں نہیں ہے، ان کو ہم اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی تربیت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اپنی اولاد کو خود بھی آپ نے حلال کھانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی طرف سے بے رغبتی اگر آپ اختیار کر لیں، چوتھے نمبر پر دنیا سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، جو بھی اس کو شوق کی نظر سے نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ کریم اس کی طرف دنیا کو متنفر فرما دیتے ہیں۔ وہ تمام تر لوگ جو بڑے بڑے ولی ہیں وہ دنیا سے بے رغبت تھے، لیکن اللہ کریم نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی تھی۔ اسی طرح سے دنیا سے بے رغبتی رکھیں، کبھی شوق نہ آپ کی نگاہ میں پیدا ہو، جب بھی دیکھیں دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نمبر 5، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اپنے قدموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑانا ہے، معصیت سے، گناہ سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ 6 نمبر پر اپنے قلب کو باہمی بغض اور عداوت اور حسد سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلے ہونے والا گناہ تھا وہ حسد تھا۔ جو اس حسد میں مبتلا ہو گیا وہ سمجھ لیں سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کے اندر پھر وہ ہر وہ چیز، آپ حسد میں آپ چغلی بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، حسد پر آپ جادو ٹونے بھی کروائیں گے، ہر وہ گناہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے دل کو بغض سے، عداوت سے، حسد سے پاک صاف کر کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی اور شفقت کے جذبات کو اپنے اندر ابھارنا ہے۔ 7ویں نمبر پر آپ نے طاعت اور عبادات کر کے ریاکاری نہیں کرنی، نفاق نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی جو
7 صفات پر عمل کر لے گا تو اللہ کریم کے لیے اس کے بڑے انعامات ہیں، جس کو قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں خدا بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ایک اور آیت میں، بے شک خدا نے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آیت ہے اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ کریم نے ان کے حوالے سے فرمایا ہے، اللہ کریم اس پہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر معاملات آتے ہیں، ہر انسان جو ہے وہ ان معاملات سے گزرتا ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس پر گزر نہ ہو۔ یہ اپنے رب پر لازم ہے، اللہ کریم پر یہ لازم ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس کی ایسی حالت میں رہنے دیں گے جو گھٹنوں کے بل ان کو گرا دے گی۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو ان 7 چیزوں پر اگر آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو یہ تمام تر چیزیں عطا فرمائیں گے۔ 7 کروڑ اللہ کے انعام و اکرام آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔